اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء بے شک اللہ تعالی پر آسمان اور زمین میں کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء وہی تو ہے جو تمہارے نقشے بناتا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں جس طرح وہ خود چاہتا ہے لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں العزیز الحکیم وہ غالب ہے حکمت والا ہے صدق اللہ ومن اصدق من اللہ قیلا اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه گرامی قدر سامعین حضرات محترم، درس قرآن مقدس کے سلسلہ میں تیسرا پارہ سورہ آل عمران اور اس کی آیت نمبر 5 اور آیت نمبر 6 آج ہمارے سبق میں شامل ہیں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی کلام مقدس کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ حضرات محترم، جیسا کہ سورہ آل عمران کے ابتدائی دروس میں عرض کیا گیا ہے کہ یہ سورت آل عمران بطور خاص عیسائیوں کے عقائد کے جواب کے طور پر نازل ہوئی ہے اور یمن کے علاقہ نجران سے عیسائیوں کے 80 علماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیسائیوں کے 60 علماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ میں مناظرہ کرنے کے لیے آئے اس بات پر کہ جی ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بی بی مریم غیب دان بھی ہیں، ان سے کوئی چیز دنیا کی پوشیدہ نہیں ہے، ہر وقت ہر کسی کو ہر کہیں سے وہ دیکھ رہے ہیں، ہر ایک کے حالات سے وہ بخوبی آگاہ ہیں، یعنی عالم الغیب ہیں۔ اور ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی اماں جان کو اللہ نے اختیارات دے رکھے ہیں، دنیا میں جتنے معاملات ہو رہے ہیں یہ سارے کے سارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی اماں جان چلا رہی ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے عیسائیوں کے جواب میں سورہ آل عمران کی ابتدائی 80 آیات نازل فرمائیں اور ان 80 آیات میں ان کے عقائد کا تسلی بخش تفصیلی جواب دیا گیا۔ چنانچہ اس سورت کے بالکل آغاز میں اللہ تبارک و تعالی نے معبود کی 2 صفتیں بیان کر دی ہیں۔ آج کا سبق بہت سمجھنے کے قابل ہے۔
معبود کی دو صفات بیان ہوئی ہیں۔ معبود کون ہوتا ہے؟ ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ تو قرآن مجید کے کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے معبود کا تعارف کروایا ہے، الہ کا تعارف کروایا ہے۔ عموماً دو صفات بیان ہوتی ہیں اور ان دو صفتوں کے بعد اللہ تعالیٰ یعنی قرآن میں دو صفتیں بیان کرتے ہیں اور ان کے متصل بعد آ جاتا ہے لا الہ الا ہو، لا الہ الا اللہ۔ کیا مطلب ہے؟ کہ جس ہستی میں یہ دو صفتیں پائی جائیں گی وہ معبود ہوگی، اور جس ہستی میں یہ دو صفتیں نہیں پائی جائیں گی وہ عبادت کے لائق۔ اور ہم سب کا کیا ایمان ہے؟ عبادت کے لائق صرف کون ہے؟ اللہ ہی کی ذات ہے۔ تو معلوم ہوا کہ وہ دو صفات خاص کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں۔ عیسائیوں نے وہ دونوں صفات حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور سیدہ مریم میں تسلیم کر رکھی تھیں، اس لیے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بی بی مریم کو معبود اور الہ کہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں صفتوں کو یہاں سورت کے شروع میں بیان کر کے عیسائیوں کو جواب دیا ہے کہ تم کہتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بی بی مریم الہ ہیں، بتاؤ ان میں سے کوئی ایک صفت ان کے اندر ہے؟ عیسائیوں سے سوال ہوا، بتاؤ ان دو صفتوں میں کوئی ایک صفت ان میں پائی جاتی ہے؟ یا اللہ کون سی دو صفات ہوتی ہیں؟ فرمایا نمبر ایک، معبود وہی ہوگا جو عالم الغیب ہوگا۔ کیا ہوگا؟ جو غیب جانتا ہے وہ معبود ہوتا ہے، اور جو غیب نہیں جانتا وہ معبود نہیں ہوتا۔ نمبر دو، مختار کل، یعنی اس کو ساری کائنات پر اختیار بھی ہے، قادر مطلق بھی ہے، قادر، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ معبود کی دو صفتیں ہیں، غیب دان بھی ہو اور قادر بھی، یعنی اس کو ہر چیز کے کرنے کا اختیار بھی ہو، تو یہ معبود ہوتا ہے۔ اور جس کو کچھ کاموں کا اختیار ہو اور کچھ کا نہ ہو وہ معبود ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں دونوں آیتیں جمع کر کے آگے لا الہ الا ہو کے ذریعے مسئلہ سمجھا دیا کہ تم کلمہ کو سمجھ لو کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ عبادت کے لائق ہیں، یعنی اللہ کے سوا کوئی غیب دان بھی نہیں اور اللہ کے سوا کوئی قادر مطلق بھی، اللہ کے سوا کسی کے پاس کلی اختیار بھی نہیں ہے۔ تو پہلی آیت میں فرمایا ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک آسمان و زمین میں اللہ پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ آسمان و زمین کا ذرہ ذرہ کس پر پوشیدہ نہیں؟ اللہ پر پوشیدہ نہیں ہے۔ اور جب اللہ پر پوشیدہ نہیں یعنی اللہ جانتے ہیں تو معلوم ہوا اللہ عالم الغیب ہیں۔ نمبر دو، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، ارے وہی اللہ تو ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں تمہارے نقشے بناتا ہے، یعنی ماں کے پیٹ میں نقشہ بنانے پر جو قادر ہو، جسے اختیار ہو، وہ کون ہوگا؟ معبود ہوگا۔ کون ہوگا؟ یہ بیان کر کے آگے فرمایا لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یعنی اللہ کے سوا نہ تو کوئی غیب جانتا ہے اور نہ ہی کوئی سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس طرح کی ایک اور آیت آئی، یہ 12واں پارہ ہے اور سورت کا نام ہے سورہ ہود۔ سورہ ہود کی بالکل آخری آیت، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ دو صفتیں اپنے لیے بیان فرمائی ہیں۔ سب سے پہلے فرمایا وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے غیب آسمانوں کا بھی اور زمینوں کا بھی۔ آسمان و زمینوں کا غیب کون جانتا ہے؟ دیکھیں للہ غیب السماوات، غیب السماوات والارض،
اللہ ہی کے پاس ہے آسمانوں زمینوں کا غیب، یعنی اللہ کے سوا کوئی اور آسمانوں زمینوں کا غیب جانتا نہیں ہے۔ نمبر 2، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اور ہر کام اسی کی طرف لوٹتا ہے۔ کیا مطلب؟ ہر کام کا فیصلہ بھی اسی کی طرف سے ہوتا ہے۔ ہر کام کا فیصلہ کون کرتا ہے؟ اللہ ہی کرتے ہیں۔ اب بھائی جاگیے گا، قرآن مجید ہم سیکھنے والے ہیں، قرآن کے طالب علم ہیں، اللہ کرے ہمیں لا الہ الا اللہ کے تقاضے سمجھ آ جائیں، معبود کی تعریف سمجھ آ گئی، انشاءاللہ تعالی کبھی شرک نہیں ہو سکے گا۔ ہاں، معبود کی تعریف کو سمجھ لیں، بہت آسان اور عام۔ میں اور ذرا تمہید باندھ لوں اس بات کی۔ آپ کسی کے سامنے ترجمہ کریں، کوئی آپ سے پوچھے بھائی لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کرو، کیا ترجمہ کریں گے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ آپ سے سوال ہو سکتا ہے بھائی معبود تو عربی زبان کا لفظ ہے اور ہم عربی جانتے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی آسان معنی کرو الہ کا بھائی۔ تو آپ معنی کریں گے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پھر گتھی الجھ گئی، پھر آپ سے سوال ہوگا بھائی عبادت بھی تو عربی زبان کا لفظ ہے، اور تھوڑا آسان کرو۔ تو الہ کا معنی سمجھانے کے لیے آپ تیسرا معنی پیش کریں گے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی بندگی کے لائق بندگی۔ تو پھر آپ نے اور زیادہ مسئلہ الجھا دیا، تو بھائی بندگی تو فارسی کا لفظ ہے اور ہم کراچی والے فارسی جانتے نہیں ہیں، بھائی آسان کرو الہ کا معنی۔ تو پھر آپ سوچیں گے آپ کہیں ہاں اب سمجھ آیا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی پوجا کے لائق نہیں۔ کس کے؟ پھر کہیں گے یار افغانستان سے اٹھایا اور دلی جا پھینکا، ہیں دلی جا پھینکا، جناب یہ تو ہندی زبان کا لفظ ہے، پوجا کس زبان کا لفظ ہے؟ ہندی، یہ تو اردو نہیں ہے بھائی، کوئی آسان کر کے سمجھاؤ۔ تو اب آپ کے چونکہ الہ لفظ ایسا ہے کہ اس کو اردو میں اگر آپ کنورٹ کرنا چاہیں آسانی سے نہیں ہو سکتا ہے، آسانی سے۔ تو پھر آپ کو الہ کی تعریف سمجھانے کے لیے، معبود سمجھانے کے لیے، بندگی عبادت اور پوجا سمجھانے کے لیے تعریف کرنا پڑے گی۔ تعریف یہ کریں گے کہ بھائی الہ وہ ہوتا ہے، معبود وہ ہوتا ہے، عبادت کے لائق وہ ہوتا ہے جس میں کتنی صفتیں پائی جائیں؟ جو 2 صفتوں کا مالک ہوگا نا، بس وہی الہ ہوگا، وہی معبود ہوگا، وہی عبادت کے، بندگی کے، پوجا کے لائق ہوگا۔ کتنی صفات؟ اور آسان کرو۔ پھر آپ کہیں انہیں بھائی دیکھیں مطلب یہ ہے آپ کسی ہستی کے لیے کوئی تعظیم کرنے لگے ہیں، کوئی تعظیم کرنے لگے ہیں، سجدہ تعظیم ہے کہ نہیں؟ رکوع تعظیم ہے کہ نہیں؟ قیام میں یہ ہاتھ باندھنا، تشہد میں سر جھکا کے ادب سے بیٹھنا، تعظیم۔ اب کسی بھی ہستی کے لیے اگر تعظیم کرنے لگے ہیں اور اس ہستی کے متعلق اگر ان 2 عقیدوں میں سے ایک عقیدہ آپ کے ذہن میں آ گیا تو یہ عقیدہ اس تعظیم کو اس کی عبادت بنا دے گا۔ کیا بنا دے گا؟ مثال کے طور پر ہم بچوں کا بوسہ لیتے ہیں نہیں لیتے؟ پیار سے بچوں کا بوسہ لیا، ماں باپ نے اولاد کا بوسہ لے لیا، سمجھ آ گئی؟ بوسہ لیتے ہیں۔ حجر اسود کا بھی بوسہ لیتے ہیں۔ یہ جو بیٹے یا بیٹی کا بوسہ لیا ہے، اولاد کی پیشانی کا اگر بوسہ لیا ہے، یہ عبادت بنے گا؟ اور یہ جو حجر اسود پتھر کا بوسہ لیا ہے، یہ اللہ کی، یہ کیا مطلب ہے؟ یہ بھی بوسہ وہ بھی بوسہ، یہ ہو گئی محبت وہ ہو گئی عبادت۔ فرق کیا ہے کہ یہاں پر اولاد کا بوسہ لیا تو نہ تو میں اپنے بیٹوں کو عالم الغیب سمجھتا ہوں کہ میرے یہ ہر حال سے واقف ہیں، نہ ہی میں ان کو قادر سمجھتا ہوں کہ یہ میرے
متعلق جو فیصلہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، میرے نفع نقصان کا ان کو اختیار ہے، ایسا نہیں ہے. لیکن وہاں حجر اسود پہ چلے گئے، وہاں جس رب کی تعظیم میں، جس رب کے گھر کے کونے میں نصب ہے، جس رب کی تعظیم اور محبت میں اس کا بوسہ لیا جا رہا ہے، وہ بوسہ اس لیے عبادت بن کر ثواب بنے گا کہ اس رب کے متعلق میرے دونوں عقیدے ہیں، وہ مجھے دیکھ بھی رہا ہے، وہ میرے حالات سے واقف بھی ہے. نمبر 2، وہ میرے نفع نقصان کا اختیار بھی. آپ کی توجہ ہے؟ عنوان بڑا گمبھیر سا ہے، میں کوشش کرتا ہوں اللہ کرے اور آسان ہو جائے. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. آپ سے کوئی پوچھے بھی معبود کا مطلب کون ہوتا ہے؟ معبود جس کی عبادت کی جائے. عبادت کیا ہے کہ جی کسی کے لیے اگر میں نے کوئی بھی تعظیم کی یا کوئی کام کیا، اگر اس کے متعلق 2 نظریے میرے دل دماغ میں ہوئے تو یہ تعظیم اس کی کیا بن جائے گی؟ عبادت بن جائے گی. والدین کے سامنے کوئی اگر دوزانوں ہو کے بیٹھ جاتا ہے، اپنے استاد اپنے بزرگ کے سامنے دوزانوں ہو کے بیٹھ جاتا ہے، یہ استاد اس بزرگ کی عبادت ہوگی؟ کیا ہوگی؟ تعظیم ہوگی. کیا ہوگی؟ لیکن نماز میں اگر تشہد کی حالت میں اتحیات کی شکل بنا کر بیٹھ گیا تو یہ رب کی کیا بنے گی؟ عبادت. یہ کیا مطلب؟ والد کے سامنے تشہد میں بیٹھا ہے تو ادب بنا، اللہ کے سامنے بیٹھا ہے تو عبادت بنی. یہ کیا چیز ہے؟ اس سوچ نے عبادت بنایا ہے اس دوسرے بیٹھنے کو اللہ کے لیے کہ نماز میں جو میں اتحیات میں بیٹھا ہوں اس نیت سے بیٹھا ہوں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اسے نہیں دیکھ رہا. میرا اللہ میرے ہر نفع اور نقصان کا اختیار. باپ کے متعلق یہ عقیدے ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے ہیں. پتہ بھی باپ کو نہیں ہوتا میرا بیٹا دل میں کیا سوچ رہا ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ نہیں پتہ. تو اس لیے میرے بھائیوں، معبود ہونے کے لیے کتنی صفتوں کا پایا جانا ضروری ہے؟ 2 صفتوں کا پایا جانا ضروری ہے. اب یہاں رک کر اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ انبیاء کرام بھی علیہم الصلاۃ و تسلیمات، اللہ کی کروڑوں رحمتیں اور سلامتیاں نازل ہوں ان عظیم ہستیوں پر، حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیمات جی غیب جانتے ہیں. سمجھ آ گئی ہے؟ وہ اختیار بھی رکھتے ہیں، مختار کل ہیں. کیا سمجھ لیا ان کو؟ بولو. معبود مان لیا میرے بھائی، کیونکہ یہ 2 صفتیں اتنی حساس ہیں، اگر کسی کو بھی دے دیں، ٹچ بھی دے دیا اگر، تو کیا ہے؟ یہی تو شرک ہو جائے گا، کیونکہ یہ معبود کے سوا کسی اور کے لیے ہو سکتی نہیں ہے. میں آپ کے سامنے یہ 12ویں پارہ میں سورہ ہود کی آخری آیت کا ترجمہ پیش کر رہا تھا. میرے رب نے کیا فرمایا؟ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے غیب آسمانوں کا بھی اور زمینوں کا بھی. یعنی زمین و آسمانوں کا غیب صرف کون جانتا ہے؟ اللہ. نمبر 2، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اور اسی کی طرف لوٹتے ہیں سارے کام، ہر کام کا اختیار بھی اسی کو ہے. جب یہ بات بیان کی نا، اگلے جملے کو دیکھنا، اگلا لفظ فرمایا فَاعْبُدْهُ، لفظ آ گیا عبادت کا. فَاعْبُدْهُ، تو عبادت بھی اسی کی کیا کر. انداز دیکھیں، غیب بھی وہی جانتا ہے، اختیار بھی وہی رکھتا ہے. تو ان 2 صفتوں کا نتیجہ یہ نکلا، فَاعْبُدْهُ، معبود بھی اسی کو مانا کر، عبادت بھی اسی کی کیا کر. وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اور تیری عبادت کا ظاہری طور پر جو نقشہ سامنے آئے گا وہ ہوگا کہ تیری توکل اور بھروسہ کس پر ہونا چاہیے؟ اللہ پر ہونا چاہیے. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تیرا رب تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے. تو میرے بھائیو دوستو، بہت عام فہم سا سبق ہے، بہت عام فہم سا سبق ہے. عیسائیوں کو جواب دیا جا رہا ہے سورہ آل عمران میں کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو اور بی بی مریم کو عالم الغیب سمجھتے ہو. وہ عالم الغیب نہیں ہے، بلکہ بی بی مریم کے متعلق تو حضرت بی بی مریم اور حضرت بی بی مریم علیہ صلوات اللہ، ان کی جوانی کا پہلا مہینہ ہے.
اور جو ہی ابتدائی طور پر غسل کرنے کی خاطر ایک الگ جگہ میں تشریف لے جاتی ہیں کمرے میں، اور دروازے بند کر دیے، کنڈی لگا دی اور تیاری کرنے لگی غسل کے لیے، اللہ تعالیٰ نے 16ویں پارہ میں سورہ مریم کے اندر مکمل نقشہ کھینچا ہے، پورا واقعہ حرف بحرف بیان کر دیا ہے۔ سورہ مریم، نام بھی سورہ مریم ہے، مریم والی سورہ، بی بی مریم کے حالات والی سورت۔ حضرت بی بی مریم کے متعلق قرآن فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، یاد کرو قرآن میں بی بی مریم کو، اِذِ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا، جب وہ اپنے گھر والوں سے مشرقی مکان میں تشریف لے گئیں، گھر کے مشرقی حصے میں تشریف لے گئیں، فاتخذت من دونہم حجابا، ان کی جانب سے پردے گرا دیے، ان کی جانب سے مکمل ستر اور پردے میں آ گئیں، یعنی چونکہ غسل کرنا تھا، حیادار بیوی تھیں تو مکمل پردے میں نہانے کی تیاری کرنے لگیں۔ اچانک بند کمرے میں دیکھا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، ایک نوجوان، خوبرو نوجوان کمرے کے اندر موجود ہے، پتہ نہیں یہ کون ہے، میرے کمرے میں، ہمارے گھر میں کہاں سے آ گیا، کون ہے یہ؟ اب عزت دار خاتون تھیں، پریشان ہو گئیں، حقیقت میں یہ کون تھے؟ حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ نے انسانی شکل میں بھیج دیا تھا۔ حقیقت میں کون تھے؟ فرشتے تھے۔ کون تھے؟ اچھا، فرشتے سے کسی کو عزت کا خطرہ ہے؟ جی، فرشتہ تو معصوم ہے، وہ تو ہر گناہ کی سوچ سے بھی پاک ہے۔ بی بی مریم پریشان ہو گئیں، ایک دم نوجوان کو سامنے دیکھا، یہ کون ہے؟ جاگنا بھائی خدا کے لیے، تو کیا کہتی ہیں؟ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اگر تیرے دل میں ذرا بھی خدا کا خوف ہے، اعوذ بالرحمن، میں تیرے شر سے رحمان کی پناہ میں آتی ہوں، خدا کے لیے میرے قریب نہیں آنا، مجھے ہاتھ مت لگانا، میں عزت دار خاتون ہوں۔ قال، تو فرشتے نے بول کر کہا انما انا رسول ربک، میں انسان نہیں ہوں، یہ تو انسانی لباس پہن کر آ گیا ہوں، حقیقت میں جبریل ہوں، میں نورانی فرشتہ ہوں۔ اب بی بی مریم نے سامنے کھڑے جبریل کو بشری لباس میں دیکھا تو بشری لباس کے اندر سے انہیں پہچان سکی نہیں ہے، تبھی تو روئے جا رہی ہیں کہ میں تیرے شر سے رحمان کی پناہ میں آتی ہوں، میرے قریب مت آنا، مجھے چھونا مت، خدا کا خوف کر مجھ سے دور ہو جا، میں عزت دار خاتون ہوں۔ بی بی مریم پریشان ہو گئی ہیں اور اللہ کی پناہ مانگ رہی ہیں، اللہ میں تیری پناہ میں آتی ہوں اس کے شر سے۔ بی بی مریم اگر اندر کے حال جانتی ہوتی، عالم الغیب ہوتی، تو جبریل فرشتے سے ڈرنے کی ضرورت تھی؟ بولو بھائی، تو معلوم یہ ہو گیا کہ بی بی مریم عالم الغیب۔ چلو جی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو عالم الغیب ہوں گے، ان کے بیٹے۔ میرے رب نے 7ویں پارہ کے اندر سورت کا نام سورۃ المائدہ ہے، اور سورۃ المائدہ بالکل ختم ہونے لگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں ایک منظر پیش کرتے ہیں، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 116۔ میں عقیدہ سمجھانے لگوں بھائی، خدا کے لیے بہت قیمتی مقام ہے قرآن کا، بہت اہم مقام ہے قرآن کا، اللہ کی توحید کا مسئلہ ہے۔ فرمایا دن قیامت کا ہوگا، ساری دنیا حشر کے میدان میں کھڑی ہے، حساب و کتاب شروع ہونے لگا ہے۔ سب سے پہلے جو حساب ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ کن کا؟ کیوں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت نے ان کو اللہ کا بیٹا بنا لیا تھا، اللہ کا شریک بنا لیا تھا، الہ اور معبود سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ یہ ان کی عیسائی امت کو دکھانا چاہتے ہیں کہ اگر یہ معبود اور الہ یا میرے شریک ہوتے تو آج مجھے حساب نہ دینا پڑتا ان کو، یہ اگر مجھے حساب دے رہے ہیں تو معلوم ہوا یہ میرے عاجز بندے ہیں، میرے شریک دکھانا چاہتے ہیں۔ قرآن مجید نے انداز بیان کیا، سوالات ہونے لگے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 116۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے عیسیٰ بیٹے مریم کے، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا آپ کہہ کر آئے تھے ان لوگوں کو، اتخذونی وأمی الہین من دون اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے قوم کھڑی ہوگی، عیسائی کھڑے ہوں گے۔ ہاں، دنیا میں سب سے اس وقت جو بڑا مذہب ہے وہ کون سا؟ عیسائیت ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ اس وقت کس مذہب کے ماننے والے ہیں؟ عیسائیت کے ماننے والے، صلیب کے پجاری ہیں، عیسیٰ و مریم کے پجاری ہیں۔ ان کے سامنے کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تم نے کیوں عیسیٰ علیہ السلام کو معبود مانا تھا، ان کی اماں کو؟
وہ کہیں گے جی عیسیٰ علیہ السلام ہمیں خود کہہ کر آئے تھے کہ مجھے بھی معبود ماننا، میری اماں کو بھی معبود ماننا۔ عیسائی الزام لگائیں گے، اللہ تعالیٰ سوال کریں گے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، اے میرے پیغمبر کہ آپ ان لوگوں کو یہ حکم دے کر آئے تھے کہ اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کہ تم مجھے اور میری اماں کو اللہ کے سوا دو معبود، دو الہ بنا لینا؟ کیا آپ اپنی اور اپنی اماں کی الوہیت کے بارے ان کو کہہ کر آئے تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب یہ بات سنیں گے بے ہوش ہو کر گر جائیں گے۔ کیوں کہ اللہ کی جانب سے جو سوال ہے نا میرے بھائی، اللہ سوال نہ کریں دن قیامت کے، جواب کسی سے نہیں بن پڑے گا، بہت مشکل ہے اللہ کے سوال کا جواب دینا۔ دن قیامت کے اللہ تعالیٰ دو انداز سے حساب لیں گے، اللہ تعالیٰ آسان حساب فرمائے۔ اللہ دو انداز سے حساب لیں گے۔ ایک انداز یہ ہوگا، بتا میرے بندے تو نے یہ گناہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ بڑا یہ نرمی والا انداز ہے، بتا تو نے یہ گناہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ اچھا، اب اس میں سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم کرنا چاہتے ہیں، معاف کرنا چاہتے ہیں، اور جس کو پکڑنے کا ارادہ ہے اس سے سوال ہوگا، بتا تو نے یہ گناہ کیوں کیا تھا؟ لفظ کیوں سے اگر سوال ہو گیا دن قیامت کے بھائی، کیوں کے معاملے میں کوئی بھی اللہ جل جلالہ کو مطمئن نہیں کر پائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال ہوگا، اے میرے پیغمبر کیا آپ ان کو کہہ کر آئے تھے کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لینا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ دیتے، نہیں میرے اللہ۔ آسان جواب تھا، مشکل تھا؟ آسان تھا، لیکن جلال الہی وہ روب اور دبدبہ اتنا زیادہ ہوگا کہ اس دن تو جبریل بھی کانپ رہے ہوں گے، اس دن تو فرشتے بھی کانپ رہے ہوں گے، اس دن تو انبیاء کرام بھی یا رب نفسی یا رب نفسی، مولا میرا خیال رکھنا، میرا خیال رکھنا، میرا خیال رکھنا، یہ انداز ہوگا اس دن۔ ساری دنیا کانپ رہی ہوگی اور امتیں گھٹنوں کے بل گری پڑی ہوں گی، کوئی اپنے قدموں پہ کھڑا ہونے کی طاقت نہیں رکھے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے روب اور جلال کی وجہ سے بے ہوش ہو کے گر جائیں گے۔ 500 برس کے بعد ہوش آئے گا۔ کتنے؟ 5 صدیوں کے بعد ہوش آئے گا، روایات میں آتا ہے۔ اور جب آنکھ کھلے گی، اٹھیں گے تو پہلا جملہ کیا ہوگا؟ قال سبحانک، اے اللہ تو شریکوں سے پاک ہے۔ میں یہ کہوں کہ مجھے الہ بنانا، میری اماں کو الہ اور معبود بنانا، یہ تو شرک کی دعوت ہے۔ قال سبحانک، اے اللہ تو شریکوں سے پاک ہے۔ ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میں وہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں جس کے کہنے کا مجھے حق نہیں پہنچتا؟ یعنی کفر اور شرک کی دعوت دینے کا کسی اللہ کے نبی کو حق نہیں پہنچتا۔ ان کنت قلتہ فقد علمت، کیا عاجزی کا جملہ ہے، ان کنت قلتہ فقد علمت۔ میرے مولا اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی، آپ تو بہتر جانتے ہیں کہ میں نے کہی۔ یا اللہ پھر پوچھنے کی کیا ضرورت؟ یا اللہ اگر میں نے کہا ہوتا تو آپ کو تو معلوم ہوتا، یا اللہ اگر میں نے کہا ہوتا تو آپ کو تو معلوم ہوتا۔ کیوں؟ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، یا اللہ آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا جو آپ کے علم میں ہے۔ کیا آپ نے مجھ سے یہ سوال کیوں کیا ہے؟ اگلا لفظ قرآن کا بالکل واضح ہے، اے میرے پیغمبر آپ نہیں جانتے میں اللہ کے علم میں کیا ہے؟ کیوں؟ فرمایا انک انت علام الغیوب، یا اللہ اس لیے کہ تو ہی ہے سارے غیبوں کا جاننے والا۔ عیسیٰ علیہ السلام دن قیامت کے کیا کہیں گے؟ یا اللہ سارے غیبوں کا جاننے والا تو ہے۔ بی بی مریم کے بھی حالات سے پتہ چل گیا کہ عالم الغیب نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی دن قیامت کے خود اپنی زبان سے اقرار کر رہے ہیں کہ میں عالم الغیب نہیں ہوں۔ جب عالم الغیب نہیں تو الہ اور معبود ہو سکتے ہیں؟ پوجا پاٹ کے لائق ہو سکتے ہیں؟ بندگی عبادت کے لائق ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو دوسری صفت قرآن نے بیان کر دی، دوسری صفت قرآن نے بیان کر دی۔ آ جائیں جی سورہ آل عمران پر، اپنے سبق پر۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ایک تو معبود کی صفت یہ ہے کہ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، آسمان و زمین کی کوئی چیز اللہ پر پوشیدہ نہیں ہے، اللہ پر پوشیدہ نہیں ہے۔ بلکہ یہاں تک آگے چل کے سورہ انعام کے اندر فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اللہ ہی کے پاس ہیں چابیاں غیب کی۔ کیا چیز؟ تالا کس چیز سے کھلتا ہے؟
چابی سے کھلتا ہے، اور اگر چابی ہی چھپا دی جائے کوئی تالا کھول پائے گا؟ بولو بھائی، جب تالا نہیں کھول پائے گا خزانے تک پہنچ پائے گا؟ نہیں۔ تو غیب کے خزانے، میرے رب کے جو غیب کے خزانے ہیں، اللہ نے اس کو لوح محفوظ میں چھپا کر محفوظ رکھا ہوا ہے، کسی کو ان تک رسائی نہیں دی ہے، حتیٰ کہ اس خزانے کو اللہ نے اپنی قدرت کے جو تالے لگائے ہیں، ان تالوں کی چابیوں کا بھی اللہ نے کسی کو علم نہیں دیا۔ قرآن کہتا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اسی ہی کے پاس ہیں چابیاں غیب کی، لا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اللہ کے سوا ان چابیوں کو بھی کوئی جانتا۔ جب چابیوں کا بھی کسی کو پتہ نہیں ہے تو بھائی غیب کے علم تک کوئی پہنچ سکتا ہے؟ نہ تالا کھلے نہ غیب کے علم تک رسائی ہو سکے، نہیں ہو سکتا۔ 20ویں پارے کے پہلے صفحہ پر سورہ نمل کے اندر میرے رب نے فرمایا، قل، میرے پیغمبر اعلان فرما دیجئے، لا يعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ قل، میرے محبوب اعلان فرما دیجئے، لا يعلم من فی السماوات والارض، جو مخلوق آسمانوں میں ہے وہ بھی، عیسی علیہ السلام کہاں زندہ موجود ہیں؟ آسمانوں میں ہیں۔ فرشتے کہاں ہیں؟ آسمانوں میں ہیں۔ انبیاء، اولیاء، شہداء، مومنین کی روحیں کہاں ہیں؟ آسمانوں میں ہیں۔ فرمایا جو آسمانوں میں مخلوق ہے وہ بھی، اور فی الارض، جو زمینوں میں مخلوق ہے وہ بھی، لا یعلمو، نہیں جانتے۔ مولا کیا نہیں جانتے؟ فرمایا الغیبہ، 20ویں پارے کے پہلے صفحے پر آیت ہے، دیکھ لیجئے گا، الغیبہ، آسمانوں کی مخلوق بھی غیب نہیں جانتی، زمینوں کی مخلوق بھی غیب نہیں جانتی، تو کون جانتا ہے؟ فرمایا الا اللہ، صرف غیب کا مسئلہ آیا تو فرمایا الا اللہ، اور عبادت کا مسئلہ آیا تو لا الہ الا اللہ، یہاں بھی الا اللہ، وہاں بھی الا اللہ۔ جیسے معبود کوئی نہیں ویسے عالم الغیب بھی کوئی نہیں ہے۔ اور میرے سامنے یہی سورہ مائدہ ہے، اس کی میں ایک آیت دکھا دوں، یہی 7واں پارہ ہے، اور اس سے ایک صفحہ پیچھے پہلے جو میں نے حوالہ پیش کیا وہ آیت نمبر 116 تھی، عیسی علیہ السلام والا، اور یہ آیت نمبر 109 ہے، با کمال آیت ہے، فیصلہ کن آیت ہے۔ کس پیغمبر کا نام لیں، میرے رب نے سارے پیغمبروں کا تذکرہ ایک آیت میں جمع کر دیا۔ سورہ مائدہ 7واں پارہ آیت نمبر 109، یوم یجمع اللہ الرسل، فرمائے جس دن اللہ سب رسولوں کو جمع فرمائے گا۔ کن کو؟ الرسل، رسول کی جمع رسل، جس دن اللہ سب رسولوں کو یجمع جمع فرمائے گا۔ وہ کون سا دن ہوگا؟ بولو بھائی۔ جی قیامت کا دن ہوگا۔ قیامت کے دن جب اللہ سب رسولوں کو جمع فرمائے گا، فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ، تو ان سے سوال کرے گا تمہیں کیا جواب ملا؟ کیا مطلب ہے؟ بتاؤ میرے پیغمبرو، کس نے تمہیں دل سے قبول کیا اور کس نے دل سے قبول نہیں کیا؟ ماذا اجبتم، بتاؤ تمہیں کیا جواب ملا، کس نے دل سے قبول کیا؟ قالوا لا علم لنا، سارے رسول کہیں گے لا علم لنا، یا اللہ ہمیں پتا، ہمیں علم نہیں ہے۔ کیوں؟ انکا انت علام الغیوب، تو ہی ہے سارے غیبوں کا جاننے والا، جو بات دل میں ہے وہ غیب ہے اور ہم غیب جانتے۔ سب رسولوں نے دن قیامت کے جواب دینا ہے، یا اللہ عالم الغیب صرف کون ہے؟ صرف تو ہے۔ آیت نمبر 109 سورۃ المائدہ۔ اور بھی بہت ساری آیات ہیں، اس پر بہت ساری آیات ہیں، میں عنوان سمیٹنا چاہتا ہوں۔ معبود وہ ہوگا جو جو ذرے ذرے کے حالات سے واقف ہوگا۔ میری کون سی مخلوق کہاں ہے، یہ جاننا رب کی صفت ہے۔ کس کی بھائی؟ شاوائے بولو، کس کی؟ رب کی صفت ہے۔ میری کون سی مخلوق کہاں ہے، اس کا جاننا، بولو یہ شاوائے رب کی صفت ہے۔ کیوں بھائی رب کی صفت کیوں ہے؟ اس لیے کہ رب کی ذمہ داری ہے ساری مخلوق کو روزی پہنچانا۔ رب کی ذمہ داری ہے ساری مخلوق کو روزی پہنچانا، اور جب تک رب کو ایک ایک مخلوق کا علم نہیں ہوگا تو روزی پہنچ پائے گی؟
بولو بھائی نہیں. تو معلوم یہ ہو گیا کہ عالم الغیب ہونے کے لیے رب بننا ضروری ہے، اور رب کے سوا کسی کو عالم الغیب ہونے کی ضرورت نہیں. کیوں کہ رزق پہنچانا تو رب کے ذمہ ہے، کسی اور کے ذمہ. اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مشہور واقعہ ہے، لیکن یہ حدیث سناتے ہوئے مجھے بڑا لطف آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پہ آئے تو میرے رب نے فرمایا جاؤ فرعون کے پاس جا کر ان کو میری توحید سناؤ. تو عرض کرتے ہیں یا اللہ وہ میری بیوی میرے بچے میرے ساتھ ہیں، اور سردی بھی ہے، راستہ بھی بھول گئے ہیں، پہاڑوں کے دامن میں ٹھہرے ہوئے ہیں، سردی بھی ہے، اور میری اہلیہ کے ہاں بچے کی ولادت کا وقت بھی قریب ہے، یا اللہ ان کا کیا ہوگا؟ تو میرے رب نے فرمایا یہ سامنے پتھر دکھ رہا ہے گول مٹول سا، یا اللہ دکھ رہا ہے، فرمایا اس پہ پتھر مارو، اس پہ اپنا عصا مارو. عصا مارا وہ ٹوٹ گیا. دوسرا پتھر نکلا، فرمایا اس پہ بھی ڈنڈا مارو، مارا وہ ٹوٹ گیا. اندر سے تیسرا پتھر نکلا، فرمایا اس پہ بھی مارو، اس پہ بھی ڈنڈا مارا. تو تیسرے پتھر کے اندر سے ایک جیتا جاگتا کیڑا نکلا جس کے منہ میں ہرے رنگ کا پتا تھا، جس کے منہ میں ہرے رنگ کا، کوئی سوراخ نہیں، کہیں سے کوئی سوراخ نہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا نا کہ اے علی یہ تو بتائیں اگر بند کمرہ ہو، لوہے کا یا شیشے کا بند کمرہ، کوئی اس کا روشن دان کھڑکی دروازہ نہ ہو، یعنی ایک شخص کو اندر کھڑا کر کے شیشے کی دیواریں اس طرح سیل کر کے بنائی جائیں، کہیں سے ایک سوراخ بھی ہوا کے لیے نہ رکھا جائے، تو یہ بتائیں اس بندے کو وہاں رزق کیسے پہنچے گا؟ کون پہنچائے گا؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے جو رب اس کو موت دے سکتا ہے وہاں، وہ اس کو رزق بھی پہنچا سکتا ہے. جو اس کو موت دے سکتا ہے وہ رزق بھی، ارے جو اس کی روح قبض کروا سکتا ہے وہ اس کو وہاں رزق بھی. چلیں جی. تو کیڑے نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ کیڑا ہرے رنگ کا پتا چبا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ میری مخلوق سے بات نہیں کرو گے؟ بات کرو، ذرا اس سے پوچھو تو صحیح یہ کیا ماجرا ہے تمہارا. موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا تو کیڑے نے بول کر جواب دیا سبحان من یرانی یعرف مکانی ویسمع کلامی انہ لا یضل ولا ینسانی. اے موسیٰ علیہ السلام میں کیڑے سے اگر پوچھنا چاہتے ہو کہ رزق کہاں سے آیا کیسے آیا، سبحان من یرانی، میں کیڑے کا عقیدہ سنیے، شریکوں سے پاک ہے وہ اللہ جو 3 پتھروں میں مجھے دیکھ رہا ہے. سبحان من یرانی ویسمع کلامی، اور یہاں وہ میری کلام اور میری دعائیں بھی سنتا ہے. پردوں میں سے دیکھنے اور سننے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. یسمع کلامی ویعرف مکانی، اور اس کو پتہ بھی ہے کہ میری مخلوق کہاں رہتی ہے. یعرف مکانی، میرا مکان بھی وہ جانتا ہے، میرے گھر کا پتہ بھی میرے رب کو معلوم ہے. اور یہ مت سمجھنا کہ آج یہ پہلی بار آپ کو دکھانے کے لیے ایک پتہ میرے رب نے بھیجا ہے. انہ ربی لا یضل ولا ینسانی، جی وہ میرا ہمیشہ سے رب ہے اور اس نے مجھے کبھی بھلایا نہیں ہے. روزانہ ایسے پتے مجھے یہاں بند پتھروں میں مہیا کر رہا ہے. تو میرے بھائیو، ساری مخلوق کو رزق پہنچانا کس کی ذمہ داری ہے؟ اللہ کی. اس لیے پھر ان کا علم رکھنا بھی ضروری ہے کہ کہاں میری مخلوق موجود ہے. جب کہاں موجود ہے پتہ چل گیا تو غیب دان کون ہو گیا؟ عالم الغیب کون ہو گیا؟ ذرے ذرے کے حالات سے آگاہ اور واقف کون ہے؟ میرے رب نے فرمایا ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ تعالیٰ پر آسمان و زمین میں کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. نمبر 2 رہ گیا اس کے اختیار کا مسئلہ. فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، دوسری صفت کہ سب کچھ کرنے کا بھی اختیار ہو. معبود وہ ہوتا ہے. تو فرمایا یہ وہی تو ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں تمہارے نقشے بناتا ہے. کیا بناتا ہے؟ نقشے بناتا ہے. اللہ اکبر. آخری پارے میں فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس نے دھوکے میں ڈالا ہے اس کریم رب سے؟ کس نے دھوکے میں تجھے ڈال دیا مہربان رب سے؟ کون تجھے کہتا ہے کہ وہ تیری سنتا نہیں؟ کون کہتا ہے کہ وہ تیری التجائیں سن کر پوری نہیں کرتا؟ ما غرک بربک الکریم،
وہ تو وہ ہے الذی خلقک، اس نے تجھے بنایا، فسواک، اس نے تیرے جوڑ فٹ کیے، فعدلک، اور تجھے عدل سے بنایا، مناسب بنایا، نامناسب نہیں بنایا۔ نامناسب کیا ہوتا کہ ایک آنکھ یہاں ہوتی، ایک سر پر ہوتی، ایک کان آگے ہوتا، ایک پیچھے ہوتا، ایک ہاتھ چھوٹا ہوتا، ایک بڑا ہوتا۔ مناسب تھا نامناسب تھا؟ نامناسب۔ فرمایا فعدلک، اس نے تجھے پورے عدل سے بنایا، تجھے عدل سے، آہا ہا ہا، کیا کہنے میرے اللہ تیری قدرتوں کے، پورے عدل سے اس نے تجھے بنایا ہے۔ الذی خلقک فسواک فعدلک۔ نمبر 3، فی ای صورت ما شاء رکبک، جیسی شکل اس کی مرضی میں آئی تجھے اسی شکل میں ڈھال دیا۔ کیا مطلب ہے؟ آدم علیہ السلام سے انسان بننے لگے ہیں، آج تک بنتے آئے، قیامت تک بنتے جائیں گے۔ اللہ نے اربوں کھربوں انسان بنا ڈالے ہیں، اور یہ 6-8 انچ کا حدود اربا ہے چہرہ، 6-8 انچ کا یہ حدود اربا ہے، چھوٹی سی دنیا ہے، چھوٹی سی۔ میرا رب اس کو 3 اندھیروں میں بناتا ہے، ماں کے پیٹ میں بناتا ہے، لیکن آج تک میرے رب نے 100% ایک کا چہرہ کسی دوسرے سے ملنے۔ میرے رب کے پاس کتنے نقشے ہیں میرے بھائی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیسا وہ خالق ہے، وہ کتنا کرنے پر قادر ہے، ذرا سوچئے تو صحیح نا۔ اور بناتا کیسے ہے؟ یہ میرے سامنے 23واں پارہ ہے، اور سورت کا نام ہے جی سورہ زمر، 23واں پارہ آیت نمبر 6۔ میرے رب نے بڑے عجب انداز سے بیان کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت بیان کی۔ خلقکم من نفس واحدہ، اس نے تمہیں بنایا ایک جی سے، ثم جعل منہا زوجہا، پھر اس کی جنس میں سے بیوی بنائی۔ تمہیں آدم کی اولاد بنایا، اور آدم کے لیے جو بیوی چنی اس نے، تو ایسا نہیں کہ خاوند انسان ہو اور بیوی جننی ہو یا کوئی اور مخلوق ہو۔ فرمایا نہیں، انس کیا رہتا پھر؟ ہمیشہ مخلوق کو اپنی جنس کے ساتھ ہی انس ہوتا ہے نا بھائی۔ آپ پرندوں کو دیکھیں، جنس باہم جنس، کبوتر با کبوتر، باز با باز، اللہ تعالیٰ نے ہر جنس کو باہم جنس کی طرف جو ہے نا وہ راغب رکھا ہے۔ انسان کی طرف ہے، جن کی طرف ہے۔ اگر شوہر ہوتا انسان اور بیوی ہوتی جننی، یہ شام کو دکان سے لوٹ کے آتا، دفتر سے لوٹ کے آتا، کبھی وہ چڑیا بن کے چھت پہ بیٹھی ہوتی، کبھی بلی بن کے وہ جناب علی چارپائی کے نیچے چھپی ہوتی، کبھی کیا ہوتا، کبھی کیا۔ زندگی میں سکون ہوتا بھائی؟ کوئی سکون نہیں۔ یہ میرا رب ہے کہ اس نے جنس سے جنس کو بنایا ہے، اور جنس کی جنس میں اللہ نے محبت ڈال دی ہے، انس ڈال دیا، طبیعت سمجھا دی۔ فرمایا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، اور تمہارے لیے 8 قسم کے جوڑے جانوروں کے بھی بنا دیے۔ اب سمجھنا، يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، وہ تمہیں بناتا ہے تمہاری ماں کے پیٹ میں، خَلْقًا مِّن بَعْدِ خَلْقٍ، ایک تخلیق کے بعد دوسری تخلیق، یعنی زینہ بزینہ، سیڑھی بسیڑھی، درجہ بدرجہ، پانی سے جمع ہوا خون کا لوتھڑا بنا، اس سے گوشت کی بوٹی، 18ویں پارے کے پہلے صفحے پر تفصیل موجود ہے، اس میں گوشت کی بوٹی میں سے ہڈیاں بنا دیں، پھر ہڈیوں پر اللہ نے جو ہے نا گوشت چڑھا دیا، گوشت پر اللہ نے چمڑے کا لباس چڑھا دیا۔ سبحان اللہ، وہ کیسا رب ہے، اس نے کیسا انسان بنا دیا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، وہ کیسی شکلیں بناتا ہے، کیسی تصویر کشی کرتا ہے، مگر کہاں کری؟ سمجھنا بھائی، یخلقکم فی بطون امہاتکم، وہ بناتا ہے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں، خلقا من بعد خلق، ایک تخلیق کے بعد دوسری تخلیق، فی ظلمات 3، 3 اندھیروں کے اندر۔ کتنے؟ فی ظلمات 3، ماں کے پیٹ کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا، اور بچہ جس جھلی کے اندر لپیٹا ہوا تھا اس جھلی کا اندھیرا۔ اللہ نے کتنے اندھیروں میں بنایا؟ کوئی انجینئر ہے دنیا میں جس سے آپ کہیں کہ بھائی آپ کاریگری دکھائیں اور ہم ایسا کرتے ہیں، تو ساری مشینری اپنی لے آ، فٹ کر دے کمرے کے اندر، اور جب تو اپنی کاریگری دکھانے لگے تو ہم بتیاں بجھا دیں گے، تجھے اندھیرے کے اندر کاریگری دکھانا پڑے گی۔ وہ کیا کہے گا؟ بھائی اندھیرے میں کون دکھا سکتا ہے، کم از کم مجھے روشنی تو مہیا کرو۔ لیکن یہاں تو میرے رب نے کوئی فیکٹری بھی نہیں لگائی، کوئی مشینری بھی اٹھا کے کہیں سے نہیں لائے،
ماں کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے بچے کی تخلیق رکھی ہے، بچہ بنتا جا رہا ہے، بنتا جا رہا ہے، بنتا جا رہا ہے، اور مناسب اعضاء اللہ اس کے فٹ کرتے جا رہے ہیں۔ پانی سے اللہ تعالیٰ نے گوشت بنایا، اسی سے اللہ تعالیٰ نے یہ کھوپڑی کی سخت ترین ہڈی بھی بنا دی ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ وہ رب ہے کہ اس نے کس طریقے سے 360 جوڑ بھی انسان کے بنا دیے ہیں، اور میرا رب ہے کہ وہ اسی میں سے انسان کی کھال بھی بنا رہا ہے، انسان کے بال بھی بنا رہا ہے، انسان کی رگیں بھی بنا رہا ہے، انسان کے بدن میں پٹھوں کا جال بھی بچھا رہا ہے، اور باریک سے باریک نسوں کا جال بھی بچھا رہا ہے۔ کوئی ہے ایسی کاریگری کر دکھانے والا؟ فرمایا فی ظلمات ثلاث، ایک اندھیرا نہیں، دو نہیں، میں نے تین اندھیروں کے اندر انسان کی تخلیق فرمائی ہے۔ آگے چل کے فرمایا ذالکم اللہ ربکم، ان صفتوں والا اللہ تمہارا رب ہے، لہ الملک، اختیار صرف اسی کے پاس ہے۔ اب آگے نا مسئلہ، اختیار صرف اسی کے پاس ہے۔ پھر آگے فرمایا لا الہ الا ہو، تو مسئلہ سمجھ آ گیا کہ جب سارے اختیار کا مالک وہ، تو عبادت کے لائق اس کے سوا لا الہ الا ہو۔ یہ دیکھو سورہ زمر کی آیت نمبر 6 نے مسئلہ سمجھا دیا۔ واپس آئے تو یہاں بھی فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی تو ہے جو تمہارے نقشے بناتا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں جس طرح چاہتا ہے۔ اچھا جی، دو باتیں سمجھ آ گئیں۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، آسمان و زمینوں میں اللہ پر کوئی چیز پوشیدہ، یعنی مسئلہ کیا سمجھ آیا؟ عالم الغیب صرف، شاوائی بولیے، غیب دان صرف اللہ ہے۔ نمبر 2 یصورکم، ارے جو اتنی باریک بینی سے انسان کی تصویر کشی کر رہا ہے اور انسان کی شکلیں بنا رہا ہے، معلوم ہوا کہ اس جیسا اختیار بھی کسی کے پاس نہیں ہے۔ جب یہ دو صفتیں آ گئیں اس میں تو مسئلہ سمجھ آیا لا الہ الا ہو، اس کے سوا عبادت اور پکار کے لائق، اس کے سوا نفع نقصان کا مالک، اس کے سوا کرنیاں بھرنیاں والا، اس کے سوا عزت و ذلت کا مالک، اس کے سوا روزی رساں، بولو، اس کے سوا داتا، گنج بخش، خزانے بخشنے والا کون ہے؟ دستگیر، ہاتھ بٹانے والا کون ہے جی؟ لجپال، لجپال، عزت دینے والا صرف کون ہے بھائی؟ لا الہ الا ہو۔ تو نتیجہ یہ نکلا العزیز الحکیم، وہ سب پر غالب ہے اور کوئی اس پر غالب آ سکتا نہیں ہے، سب پر غالب ہے الحکیم۔ لیکن دنیا میں جو غالب ہوتے ہیں وہ پھر اپنی طاقت کے نشے میں اپنا غلبہ استعمال کرتے رہتے ہیں۔ میرا رب فرماتا ہے میں طاقتوں کا بادشاہ ہوں لیکن طاقت کو بے دریغ استعمال نہیں کرتا، الحکیم، طاقت کے استعمال میں بھی بڑی دانائی سے کام لیتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ حکمت کا بادشاہ ہے۔ تو میرے بھائیو، آج کے سبق میں گویا یہ بات سمجھ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے آغاز میں عیسائیوں کو یہ مسئلہ سمجھا دیا کہ بتاؤ یہ جو دو صفتیں میرے اندر پائی جاتی ہیں کیا حضرت عیسیٰ و مریم میں ہیں یا اللہ نہیں ہے؟ تو فرمایا پھر مان جاؤ کہ میرے سوا نہ وہ الہ ہیں اور نہ معبود ہیں نہ عبادت کے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق ایمان بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔